أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. وقال الله عز وجل في كلام الله القديم والعظيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم سامعین اکرام، معزز بزرگ حضرات اور نوجوان ساتھیوں، بالخصوص اسٹیج پر جلوہ افروز جلیل القدر علماء اکرام ریاست اڑیسہ اور بالخصوص عمر کوٹ اور اس کے اطراف و اکناف کے جلیل القدر ائمہ اکرام، خطباء عظام، اور کیونکہ میں ان جلیل القدر علماء اکرام کے مبارک ناموں سے واقف نہیں ہوں، اس لیے ان کے مقدس نام لینے سے محروم ہو رہا ہوں. اور اللہ رب العزت کا یہ بہت ہی بڑا احسان ہے کہ میں صرف یہاں پر ایک عالم کو جانتا ہوں، ان کے نام سے واقف ہوں، اور وہ بیچارے حج کو بھی جا کر آئے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب پاک علیہ السلام کے صدقے و طفیل سے مولانا رضوان صاحب کو اپنے حبیب پاک کا صدقہ عطا فرمائے، آمین، اور تا دم دیر و قیامت اس امت کے لیے اہل سنت والجماعت کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پیارے بزرگ اور دوستوں، میں دل کی گہرائیوں سے محترم سلیم صاحب راٹھوڑ رضوی کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اللہ نے آج انہیں ایک بہت بڑا انعام اور فضل فرمایا کہ آج ان کے گھر کی تکمیل ہوئی ہے، اور میں بھی اب تک جو ہے گھر کی برونی کی ہزاروں مجلسوں میں گیا، کئی دعوتیں کھا لیا ماشاءاللہ سے، لیکن ایسی دعوت پہلی بار کھا رہا ہوں کہ گھر برونی بھی ہو جائے اور اہل بیت گھر والوں کا ذکر بھی ہو جائے. یہ بہت بڑی شان کی بات ہے، اور خدا کی قسم سلیم راٹھوڑ صاحب کے لیے خوشخبری ہے کہ اب آپ بے فکر ہو جائے، کوئی تعویذ آپ کو لینے کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے گھر کی بندش اہل بیت کے نام سے کروا لی ہے. آپ نے نبی اور آل نبی کے نام کے ذکر کا چرچا کر لیا ہے. اب اگر کوئی حاسد آپ کے گھر کو حسد کی نظر سے دیکھا تو حسد پلٹ کے اس کو جوتے ماریں گی. اب اگر کوئی جاہل آپ کے گھر کو جلن کی نظر سے دیکھے گا تو جلن پلٹ کے اس کے گھر کو پکڑ لیں گی، بولیں گی تو سلیم کے گھر کو کیسا دیکھا، میں تیرے گھر کو نہیں چھوڑتی ہوں، بولیں گی. ماشاءاللہ آج آپ نے اتنا بڑا کام کر دیا ہے، سبحان اللہ، آج آپ نے اتنا بڑا کام کر دیا ہے. خدائے رب ذوالجلال کی قسم اہل بیت کی محبت ہی ایمان ہے دوستو. ابھی مولانا صاحب نے بڑا جلیل القدر خطاب فرمایا، میں بھی سن کے اپنے ایمان کو تازہ کر رہا تھا. خدا کی قسم
اہل بیت کا جو مقام ہے آپ قربان جائیں، اہل بیت کی شان ہی نرالی ہے، اللہ ان پر مہربان ہے، مصطفیٰ ان پر نثار ہے۔ اہل بیت کا مقام ہی نرالا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی ان سے بے انتہا محبت فرماتے ہیں، ان کے نثارے جاتے ہیں۔ معزز سامعین اکرام، صحابہ کون ہیں؟ اہل بیت کے وارے جانے والوں کا نام صحابہ ہے۔ اولیاء کون ہیں؟ اہل بیت کی آل میں پیدا ہونے والے کا نام اولیاء اللہ ہے۔ معزز سامعین اکرام، قربان جائیں، اب ان باتوں پر میں کچھ دیر روشنی ڈالنے کی سعادت حاصل کروں گا، لیکن پہلے ایک مسئلہ سمجھا دیتا ہوں، سمجھ لیں انشاءاللہ۔ اس کے بعد میں جو ہے اہل بیت پر تفصیل سے، کہ حضرت نے رضوان صاحب قبلہ نے کہہ دیا ہے کہ بھائی اب آپ کو رات بھر سنانا ہے، تو میں بھی رات بھر سنانے والا ہوں۔ آپ بھی تو بیٹھنے والے ہیں نا؟ وہ پیچھے کے لوگ گھور گھور کے دیکھ رہے تو میرے کو ڈر ہو رہا۔ انہوں بولے تو عالمگیر میاں سید زادے ہیں، ان کو کبھی گھور کے دیکھے تو انہوں نظر توڑ کا وظیفہ پڑھ لیتے۔ میرے کو وظیفے نہیں آتے بڑے بھائی، گھور کے نکو دیکھو، محبت سے دیکھو، ذرا محبت سے دیکھو، انشاءاللہ سرکار کے صدقے میں اچھی اچھی باتیں سناتا ہوں۔ ابھی جیسے مولانا صاحب نے کہا ہے، میں کل رات میں کاغذ نگر تلنگانہ میں میرا بیان تھا، جو یہاں سے لگ بھگ قریب 1000 کلومیٹر کی دوری پر ہے۔ میں وہاں سے ایک گاڑی میں بیٹھا، رائے پور تک آیا، کاغذ نگر سے چندرپور سے پھر رائے پور پہنچا، اور پھر رائے پور سے میرے بھائیاں میرے کو لے لیے، ماشاءاللہ عاشقہ میرے، اور لے کے مجھے یہاں تک پہنچے۔ آپ یقین مانیے، خدائے رب ذوالجلال کی قسم، یہ اہل بیت کے ذکر کا صدقہ ہے کہ میں اور 10,000 کلومیٹر بھی سفر کر سکتا ہوں۔ اور مسلسل یہ میرا محرم الحرام شریف کی پہلی رات سے میرے خطابات چل رہے ہیں، اور الحمدللہ شاید میں نے 1 یا 2 دن بیچ میں خطاب نہیں کیا، ورنہ ہر دن خطاب کر رہا ہوں۔ اور کل بھی میرا خطاب چھتیس گڑھ میں کیشکال میں ہے، پرسوں میرا خطاب تلنگانہ بدھن میں ہے، پھر اس کے بعد میرا خطاب مہاراشٹر عثمان آباد میں ہے، اور اب یہ جو چلا ہوں مہاراشٹر جو ہے بلار شاہ سے میں تلنگانہ کاغذ نگر پہنچا، پھر وہاں سے یہاں آیا۔ تو بہرحال بتلانا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں اتنا کرتا ہوں، مقصد بتلانا یہ ہے کہ جن پہ ان کی نظر ہوتی ہے وہ کچھ کر کے ہی گزر جاتے ہیں، ان کی نظر ہونی چاہیے بس۔ آپ بھی آج یہاں جلسے میں آ گئے تو یہ نہ کو سوچو احمد نقشبندی صاحب کیا بولتے کی، کیا سناتے کی، کیا کرتے، کیا تو بھی کریں دے جی۔ تم یہ سوچ کے بیٹھو کہ آج علی کا صدقہ لے کے اٹھوں گا، آج فاطمہ کا صدقہ لے کے اٹھوں گا، آج حسن و حسین کو راضی کر کے اٹھوں گا۔ خدا کی قسم مجلس میں اٹھنے سے پہلے مغفرت کا پروانہ سنا دیا جائے گا، بخشش کا پروانہ سنا دیا جائے گا۔ مسلمانوں، میرے پیارے بھائیوں اور اڑیسہ کے رہنے والے عاشقان اہل بیت، سنو، آج آپ کا بھائی آپ کو کچھ اچھی باتیں سنانے کے لیے آیا ہے۔ پہلے ایک اہل بیت کی عظمت پر مسئلہ بتاتا ہوں، پھر اس کے بعد اہل بیت کون ہے بتاتا ہوں، پھر ان پر تفصیلی روشنی ڈالنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ پہلے اہل بیت کا مقام دیکھ لیں، اور ایسا مقام بتا رہا ہوں، خدا کی قسم کتنا بھی کٹر وہابی ہوں گا، کہیں سے بھی جنم لیا ہوں گا، مگر یہ عظمت اہل بیت کا انکار نہیں کر سکتا۔ یہ عظمت اہل بیت جو میں اب آپ کو سنا رہا ہوں اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ پیارے بزرگوں اور دوستوں، سن لیں کہ اللہ رب العزت اہل بیت سے بے انتہا محبت کرتا ہے، نبی پاک اپنی اہل بیت سے بے انتہا محبت کرتے ہیں۔ خالی حضور کی محبت کتنی ہے سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں۔ حضور نبی پاک علیہ السلام جب پردہ فرمائے تو امام حسین کی عمر صرف 5 سال کی تھی۔ کتنے سال کی تھی؟ ذرا زور سے بولیں، اور ذرا زور سے بولیں، اور ذرا زور سے بولیں۔ میرے کو آپ کا سنے آتا ہلو بولے تو بھی، مگر میں آپ کو یاد دلا رہا تھا۔ ہمارے مسلمانوں کو یہی نہیں معلوم ہے کہ امام حسین کب پیدا ہوئے، کتنی عمر تھی، کیا ہوا۔ حسین علیہ السلام جب پیدا ہوئے آقا علیہ السلام کے زمانے میں، جب حضور پردہ فرمائے تو امام حسین کی عمر کتنی تھی؟ ارے واہ، سب کو یاد ہو گیا، ماشاءاللہ، بہت اچھے بچے آپ لوگ، صحیح اسٹوڈنٹ ہے میرے پیارے بزرگ اور دوستوں۔ پھر اس کے بعد چلیں، اب غور کرتے ہیں آقا علیہ السلام کے قربان جائیں۔ جب پیارے امام حسن آقا علیہ السلام پردہ فرمائے تو سرکار امام حسن مجتبیٰ کی عمر شریف صرف 7 سال تھی۔ کتنے سال تھی؟ 7 سال تھی۔ ذرا زور سے بولے، اور ذرا زور سے بولے۔ ارے واہ، سبحان اللہ، یاد ہو گیا۔ امام حسن کی عمر 7 سال تھی، امام حسین کی عمر 5 سال تھی۔ تو اب ذرا غور کریے، حضور کی حیات طیبہ کے صرف 5 سال امام حسین کو ملے اور امام حسن کو صرف 7 سال ملے۔ تو ذرا غور کرنے والی بات ہے کہ حضرت ابو بکر کو حضور کی حیات طیبہ کا ایک بہت بڑا حصہ ملا،
حضرت عمر کو بہت بڑے دہیوں ملے، کئی سال حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت بلال اور دیگر صحابہ اکرام کو ملے، کئی سال ملے. کسی کو حضور کی 25 سالہ صحبت نصیب ہوئی، کسی کو حضور کی 40 سالہ صحبت نصیب ہوئی، کسی کو حضور کی جو ہے اعلان نبوت سے لے کر پردہ فرمانے تک کی صحبت نصیب ہوئی، کسی کو حضور کے مدنی 10 سال نصیب ہوئے، کسی کو حضور کی حیات طیبہ کے 15 سال نصیب ہوئے. انہوں نے اپنی سر کی آنکھوں سے کلمہ پڑھتے ہوئے مصلی رسول کے ساتھ انہوں نے سجدے کرتے ہوئے زندگیاں گزاری، اور وہ گزارنے والوں کی تعداد 1 اور 2 لوگوں کی نہیں تھی، یا 25-50 کی نہیں تھی، یا 1000-2000 کی نہیں تھی. ان گزارنے والوں کی تعداد 1.5 لاکھ صحابہ کی تھی. مگر مجھے کہنے دو، قسم رب ذوالجلال کی، 1.5 لاکھ صحابہ کی عظمت جو مصطفیٰ نے بیان کی، ان کو اگر جمع کر لے تو 1000 حدیث بنتی ہے، جن کے ساتھ حضور نے 40 سال، 25 سال، 30 سال، 10 سال گزارا ہو. اے حسین تیری قسمت کے قربان جاؤں، حسن تیری قسمت کے قربان جاؤں، تو نے تو نبی کے ساتھ 5 سال گزارا ہے. حدیثوں کو اٹھا کے دیکھو، 10,000 حدیث حسین کی عظمت پہ ملتی ہے. 10,000 حدیث حسین کی عظمت پہ ملتی ہے. اللہ اللہ، 10,000 حدیث امام حسن اور حسین کی عظمت پہ ملتی ہے. اللہ اللہ. اسی لیے میں اکثر وہابیوں کو پورے ہندوستان میں بولتے رہتا ہوں، ارے دیوانے، تو حضور سے خالی مسواک کھینچ لیا، تو حضور سے خالی داڑھی چ لیا، حضور سے تو ٹوپی لیا، حضور سے تو نماز لیا، حضور سے تو روزہ لیا، حضور سے تو صرف زکوٰۃ لیا، حضور سے چندے ہونا ہے بلکہ زکوٰۃ لیا تو وہ بھی نہیں لیتا تھا. انہیں بہت خطرناک ہے، ذرا غور کرو. انہیں حضور سے زکوٰۃ لیا. ارے میں نے کہا سن، حضور پاک علیہ السلام نے جتنی فضیلت نماز کی بیان کی ہے، آج کہنے دیجئے حضور نے جتنی فضیلت نماز کی بیان کی ہے، حضور نے جتنی فضیلت مسواک کی بیان کی ہے، حضور نے جتنی فضیلت داڑھی کی بیان کی ہے، حضور نے جتنی فضیلت زکوٰۃ اور حج کی بیان کی ہے، مجھے کہنے دو قسم رب ذوالجلال کی، اس سے کروڑ درجہ زیادہ حضور نے فضیلت اپنی اہل بیت کی بیان کی ہے، اپنی اہل بیت کی بیان کی ہے. یہ خالی لائٹ لگے یوں کر کے نکو چھوڑا نعرے لگا رہے، کیا ٹھنڈے لوگ آئے، بہت ٹھنڈے لوگ آئے بھائی آپ لوگ آئے. اب بابا حیدرآباد میں اتنی تقریر کرتا تو اب تک 50 نعرے لگ جاتے تھے آپ لوگ، ماشاءاللہ. تو پیارے بزرگ اور دوستو قربان جا، آؤ اہل بیت کی ایک ایسی عظمت بتاتا ہوں جس کو بعقیدہ بھی مانے گا، کیونکہ ماننا ہی ماننا ہے. وہ جب تک نہیں مانے گا تو اس کی عبادت نہیں ہو سکتی ہے، اس کی مسلمانیت پر خطرہ پڑ جاتا ہے. پیارے بزرگ اور دوستو آؤ قربان جائے اہل بیت اطہار کی عظمت پر. اہل بیت کو اللہ نے کیا محبتوں سے نوازا ہے، رسول اللہ نے کیا مقام و مرتبے سے نوازا ہے. اور یہ قربان جائیے پیارے بزرگ اور دوستو، اہل بیت کی وہ شان ہے کہ دیکھو ان کی عظمت کو سمجھنا ہو تو نماز سمجھ لو، اہل بیت کا مقام سمجھ میں آ جائے گا. جو نماز کو سمجھ لے گا وہ مقام اہل بیت کو سمجھ لے گا. معزز سامعین کرام، اس اوڑیسہ کی مقدس زمین پر رام کوٹ کے اس جامع مسجد میں ایک حافظ قرآن تشریف لایا تراویح سنانے کے واسطے. مثال دے رہا ہوں، کب آیا مول صاحب پوچھیں گے کہیں کل، مثال دے رہا ہوں. تو اگر آیا اور آ کر اس نے حافظ قرآن نے نماز پڑھانا شروع کی اور اس نے کہا کہ میں اتنا جید حافظ ہوں کہ میں 2 رکعت میں مکمل تراویح سنا دیتا ہوں، مکمل قرآن پڑھ دیتا ہوں، تراویح کی 18 رکعت بقیہ رکعت دیگر سوروں سے پڑھ لوں گا، 2 رکعت میں قرآن پڑھتا ہوں. سارے عمر کوٹ کے نوجوانوں نے کہا ہم بھی اپنی جوانی کو آزما لیتے ہیں، چل تو قرآن پڑھتا جا، ہم اپنی قوت جوانی کو آزماتے ہیں. سب مل کے اس حافظ قرآن کے پیچھے کھڑ گئے. کھڑنے والوں کی تعداد 10,000 لوگوں کی تھی. حافظ قرآن نے تکبیر کہی اور رکعت باندھی. پہلی رکعت میں 29 پارے پڑھ لیا، دوسری رکعت میں 30واں پارا پڑھ لیا اور اس کے بعد قیدے میں بیٹھا. التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم
علیکم ورحمۃ اللہ. سبحان اللہ. مولانا رضوان صاحب پیچھے سے اٹھے, گردن پہ ہاتھ دیا. بدبخت ہے, 8 گھنٹے کھڑا کر دیا, 8 گھنٹے کھڑا کر دیا. پھر اس کے بعد خالی اتحیات پڑھ کے سلام پھیر دیا. درود ابراہیم کیوں نہیں پڑھا؟ نقطہ نوٹ کرو, درود ابراہیم کیوں نہیں پڑھا؟ حافظ قرآن بولا نہیں پڑھے تو کیا ہوتا جی؟ بولے نادان, بڑا بدبخت ہے تو, بغیر درود ابراہیم کے نماز کیسے ہوتی؟ تو بولے میں ہوں نا, قرآن پڑھا. درود ابراہیم کیا ہے؟ اتنا سر کا ہے, میں اتنی بڑی قرآن پڑھ لیا, اتنی بڑی قرآن پڑھا. مولانا رضوان صاحب قبلہ مفتی ہیں, انہوں نے جواب دیا, سن سن, بغیر درود کے مکمل پڑھے کے نماز نہیں ہوتی ہے. بولے وہ تمہارا مسئلہ ہے, میں نہیں مانتا. مولانا رضوان صاحب قبلہ نے بریلی شریف کو فون ملایا, مفتی اعظم فون اٹھائے اور حضرت مفتی صاحب سے پوچھنے لگا, اے بریلی شریف کے مفتی صاحب قبلہ, ذرا بتا دے تو صحیح, ہماری مسجد میں ایک امام آیا ہے, اس نے 2 رکعت میں مکمل قرآن بھی پڑھی ہے, 2 رکوع بھی کیا ہے, 4 سجدے بھی کیا ہے, سبحان ربی الاعلیٰ بھی پڑھا ہے, سبحان ربی العظیم بھی پڑھا ہے, لیکن درود ابراہیم نہیں پڑھا, کیا نماز ہوئی؟ مفتی بریلی شریف نے کہا, سنو سنو, جو نبی پر درود نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی ہے, اس کی نماز نہیں ہوتی ہے. جو درود ابراہیم نہیں پڑھا اس کی نماز نہیں ہوئی. اب عمر کوٹ میں تو ایسا ہے نہیں, لیکن سمجھانے بول رہا ہوں کیونکہ کیمرہ سامنے ہے, امریکہ تک یہ بات پہنچنے والی ہے. ایک بازو والا بھی مسجد میں تھا, ویسے تو عمر کوٹ میں ہے نہیں, سمجھانے بول رہا ہوں. بازو والا بھی تھا, بازو والا بولا تو یہاں دیکھ رہے کیا, وہ بازو والا جو آج نہیں آیا ہے, وہ بازو والا بھی تھا. انہیں بولا, اوہ بریلی شریف کے مفتی صاحب اتنے سر کا درود نہیں پڑھنے پر نماز نہیں ہوتی. بولے ایسا کیسا ہوتا, میں ہمارے مفتی صاحب کو ملاتا ہوں. انہیں دیوبند کو فون ملایا, پوچھا مفتی صاحب, یہاں ہمارے پاس ایک حافظ صاحب آئے, انہوں نے 8 گھنٹے کھڑا کر دیا, پوری قرآن 2 رکعت میں پڑھ لی. انہوں نے نماز تو پڑھی, نماز میں پوری قرآن بھی پڑھی, رکوع و سجدے قاعدہ بھی کیا, اتحیات و تشہد بھی پڑھا, لیکن درود ابراہیم نہیں پڑھا. کیا نماز ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ دیوبند کا مفتی بھی بولا, نہیں نہیں نماز نہیں ہوتی ہے, نہیں نہیں نماز نہیں ہوتی ہے, کیونکہ خدا کی قسم یہ کسی دیوبند کے باپ کا فتویٰ نہیں ہے, یہ مدینے والے مصطفیٰ کا فتویٰ ہے. مدینے والے نبی نے کہا ہے, جس نماز پڑھنے والے نے نماز تو پڑھا, من صلی صلاۃ لم یصلی فیہا علیہ وعلی اہل بیتی, جس نماز پڑھنے والے نے نماز تو پڑھا لیکن مجھ پر, میری اہل بیت پر نماز میں درود نہیں پڑھا, لم تقبل من, اس کی نماز اس کے منہ پر پھینک دی جاتی ہے. جشن شہدائے کربلا, شان تکن زندہ باد. اس کی نماز اس کے منہ پر پھینک دی جاتی ہے. جس نماز پڑھنے والے نے نماز تو پڑھا لیکن اس نے نماز میں نبی اور آل نبی پر درود نہیں پڑھا, نبی اور آل نبی پر درود نہیں پڑھا. بات سمجھ میں آ گئی؟ جو نبی اور آل نبی پہ درود نہیں پڑھتا اس کی نماز. ابھی نے پریشان ہوا, 2 جگہ سے فتوی آ گئے نے, بحرانی کے عالم میں بولا, اوہ قرآن کا حافظ تو بنا مگر درود ابراہیم کی عظمت کو نہیں سمجھا. اس کو آج سمجھ میں آیا مسئلہ. انہیں بولا, ابا یہ درود ابراہیم اتنا خطرناک کہیں کو ہوگا بھائی, پوری قرآن پڑھے مگر درود ابراہیم نہیں پڑھے تو نماز نہیں ہوتی. آخر مسئلہ کیا ہے؟ پوائنٹ نوٹ کرو. پوری قرآن پڑھا, 6666 آیتیں پڑھ لیا, سبحان ربی العظیم پڑھ لیا, سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ لیا, سبحانک اللہم و بحمدک پڑھا, انی وجہت وجہیہ پڑھ لیا, سورہ فاتحہ پڑھ لیا, تحیات شریف پڑھ لیا, لیکن امام صاحب مفتی صاحب کہہ رہے ہیں کہ درود نہیں پڑھا, نماز نہیں ہوتی. پوچھا آخر درود کیا ہے؟ درود درود ہے, حقیقت میں درود اس کو کہتے ہیں جس میں نبی اور آل نبی کا ذکر ہوتا ہے. پوچھا وہ کہاں ہے؟ تو جواب دیا, سن, اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی
کما صلیت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید. جس نے نبی اور آل نبی پر درود نہیں پڑھا اس کی نماز قبول نہیں ہوتی. اب میں ایک مسئلہ یہاں پہ آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں. اب دیکھیے کئی ایسے مسجداں ہیں جہاں پر ہم لوگ سفر کے دوران نماز پڑھتے رہتے ہیں. الحمدللہ آج میں جو ہے فجر کی نماز سے لے کے عشاء کی نماز تک پورے نمازیں سفر میں پڑھا, لیکن خدائے رب ذوالجلال کا شکر عظیم ہے کہ پوری سنیوں کی مسجدیں تھیں, ایک بھی بدعقیدے کی مسجد نہیں ملی. چندرپور میں ہم نے پہلی فجر کی نماز پڑھی, وہاں سے لے کر یہاں تک الحمدللہ پوری سنی مسجدیں, جہاں جہاں بھی ہم رکے سنی مسجدیں تھی. لیکن بدعقیدوں کی مسجدوں میں جاتے پہلے دیکھتے مسجد میں خالی اللہ اکبر لکھا ہوا ہے, دوسرا کچھ بھی نہیں رہتا, صرف اللہ اکبر, صرف اللہ اکبر. ایسا دکھتا انہیں اللہ کا بندہ ہے, دوسرے کوئی بھی نہیں ہے بولے جیسا دکھتا, صرف اللہ اکبر. عجیب و غریب قوم ہے میرے بھائی. ارے بھائی یا اللہ لکھ, یا رسول اللہ لکھ, یا علی لکھ, یا فاطمہ لکھ, یا حسن اور حسین لکھ, یا ابو بکر عمر اور عثمان لکھ. ظالم ان کے نام کیوں نہیں لکھتا؟ جن کے صدقے سے تجھے دین نصیب ہوا ہے. تو اب بولا نہیں 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 نہیں, اللہ کے گھر میں صرف اللہ کا نام رہنا, اللہ کے علاوہ اللہ کے بندے کا نام نہیں رہنا. انہیں بس اتنے کا ہی ہے جی, اللہ کو الگ کرتا, بندوں کو الگ کرتا, اللہ کو الگ کرتا, بندوں کو الگ کرتا. اللہ کے نام کے ساتھ بندے کا نام لینا شرک سمجھتا, جاہل ہے. اتنا گھٹیا قسم کا انسان ہے, اتنا بے وقوف ہے, مسئلے کو سمجھا ہی نہیں. ارے نادان, اللہ کو معلوم تھا, اللہ تعالیٰ جانتا تھا کہ ایسے منحوس بندے پیدا ہوں گے. میرے اور میرے بندوں کا نام لینا شرک سمجھیں گے, میرے نام کے ساتھ میرے محبوبوں کا نام لینا گناہ سمجھیں گے, میرے ساتھ میرے محبوبوں کا نام لینا یہ بہت بڑا گناہ عظیم سمجھیں گے. اس لیے رب نے قانون بنا دیا, بندو آؤ, بندو آؤ, بندو آؤ. اذان سن چکے ہو, مسجد میں جمع ہو جاؤ, آؤ اب نیت کرو. نیت کرتا ہوں میں 2 رکعت فرض نماز فجر کی. کس کے لیے؟ ارے بولو بھائی, نے تمہیں غیبت ہوتی ہے؟ ہاں ایسا بولتے رہے تو ذرا چلتے رہتی گاڑی. کس کے لیے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے. نیت کرتا ہوں 2 رکعت فرض نماز فجر کی اللہ تعالیٰ کے لیے. مطلب کیا ہوا؟ نماز اللہ کے لیے ہے, نماز اللہ کی عبادت ہے, رکوع اللہ کے لیے ہے, سجدہ اللہ کے لیے ہے, قوما اللہ کے لیے ہے, قیام اللہ کے لیے ہے, اور قاعدہ اللہ کے لیے ہے, رکوع اللہ کے لیے ہے, ذکر اللہ کا ہو رہا ہے, سجدہ اللہ کے لیے ہے, ذکر اللہ کا ہو رہا ہے, قیام اللہ کے لیے ہے, ذکر الحمدللہ رب العالمین اللہ کا ہو رہا ہے. مگر جب بات قاعدے کی آتی ہے تو رب نے قانون بدل دیا ہے. قاعدہ اللہ کے لیے ہے مگر ذکر اللہ کے ساتھ نبی اور آل نبی کا ذکر ہو رہا ہے, نبی اور آل نبی کا ذکر ہو رہا ہے. اللہ نے کہہ دیا مسجد میں سے تو نکال سکتا ہے, نبی کا نام مسجد سے تو نکال سکتا ہے, آل نبی کا نام گھروں سے تو نکال سکتا ہے. اپنے بابا کا بیٹا ہے تو بتا نماز سے کیسے نکال سکتا ہے؟ نبی اور آل نبی کا نام نماز سے کیسے نکال سکتا ہے؟ اب پوری جماعت کے ملا بیٹھے, شیعہ بھی بیٹھا ہے, رافضی بھی بیٹھا ہے, خارجی بھی بیٹھا ہے, مہدوی بھی بیٹھا ہے, قادیانی بھی بیٹھا ہے, اہل حدیث بھی بیٹھا ہے, دیوبندی بھی بیٹھا ہے, وہابی بھی بیٹھا ہے, تبلیغی بھی بیٹھا ہے. اماں کتنے ہیں رے بھائی جان دے؟ پورے بیٹھے, ہر ایک کو ہر ایک کے نام پر اختلاف ہے سوائے اہل سنت کے. اہل سنت تیری قسمت کے قربان جاؤں, تو رب کا پیغام لے کر پیدا ہوا ہے, تو نبی کے دین کی امانت لے کر پیدا ہوا ہے. اہل سنت کا ماننے والا سنی وہی عقیدہ رکھتا ہے جو نبی سے صحابہ نے سیکھا ہے اور اہل بیت نے امت کو سکھایا ہے. سنی وہی عقیدہ رکھتا ہے. تو پیارے بزرگ اور دوستو, اب اس نے کیا کیا؟ نماز میں تو بیٹھ گیا, نماز میں بیٹھ کے پڑھ رہا ہے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد. یہ جو پڑھ رہے ہیں والا آل محمد, آل محمد, آل محمد, یہ جو درود میں پڑھ رہے ہیں یہ آل محمد کس کو بولتے ہیں؟ کل جا کے اہل حدیث کو پوچھو, تبلیغی کو پوچھو,
जमात इस्लामी वालों को पूछो, नबी के लिए दिल में बुग़्ज़ रखने वाले बागियों से पूछो, आले मोहम्मद किसको कहते हैं? अगर इजाजत दो तो मैं कह दूं, मौला अली को आले मोहम्मद कहते हैं, सैयदा फातिमा को आले मोहम्मद कहते हैं, मौला हुसैन को आले मोहम्मद कहते हैं, सरकार हुसैन को आले मोहम्मद कहते हैं, इमाम ज़ैनुल आबिदीन को आले मोहम्मद कहते हैं, इमाम बाकिर को आले मोहम्मद कहते हैं, इमाम मूसा काजिम को आले मोहम्मद कहते हैं, इमाम अली रजा को आले मोहम्मद कहते हैं। मुझे कहने दो, बगदाद वाले गौस को आले मोहम्मद कहते हैं, अजमेर वाले गरीब नवाज को आले मोहम्मद कहते हैं। अल्लाह कह रहा है इतनों को याद करा तो तब जाके तेरी 2 रकत कंप्लीट होती। अपने बाबा का बेटा है तो इनकार कर दे, इन लोग आले मोहम्मद नहीं है क्या? इतनों को याद करा तो जब जाके 2 रकत नफिल पढ़ा तो नफिल, सुन्नत पढ़ा तो सुन्नत, फर्ज पढ़ा तो फर्ज, तब जाके कंप्लीट होती। कानून बना दिया अल्लाह ताला, कहां भूलता, फातिहा में भूलता है। ऐसा अच्छा, नया घर बनाया तो मेरी अहले बैत को भूल जाता, सलीम साहब के जैसा याद नहीं रखता। अल्लाह वाला दुकान खोला तो मेरे नबी और आले नबी को भूल जाता। कारोबार शुरू किया, तिजारत किया, बच्चा पैदा हुआ, छिल्ला छट्टी करा, शादी कर लिया, मेरे नबी और आले नबी को भूल जाता। वो तेरे इख्तियार की बात है, जालिम भूलता तो भूल जा, मगर मेरी खुदरत तो देख। तुझको तेरे कारोबार से उठा कर लाऊंगा, तेरी बीवी बच्चों के पास से उठा कर लाऊंगा, तेरी मुलाजिमत से उठा कर लाऊंगा, तेरी दुकान से उठा कर लाऊंगा। अपने मुकद्दस घर में आने से पहले तुझे वजू करा के पाक करूंगा, अपने मुकद्दस घर में बिठाऊंगा, पहले अपने लिए सजदे कराऊंगा, फिर अत्तहियात में सलाम अलैका अय्युहन नबी पढ़ाऊंगा, और फिर क़ैदे में बिठाकर अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आली मुहम्मद कह के नबी और आले नबी का चर्चा करवाऊंगा। तू भूलता कैसे? मैं भूलने दूंगा कहां तुझे? कानून खुदाबंदी है। अहले हदीस को मेरा चैलेंज है, अपने बाप का बेटा है तो कल से नमाज में से आले मोहम्मद का नाम निकाल के तो दिखा। यहाँ इमाम हुसैन का जलसा करो, शिर्क। हाँ, हम लोग तो भी साल में 1 वक्त कर रहे, बेवकूफ तो दिन में 5 वक्त कर रहा। कहां का शिर्क लगाया दीवाने? हम लोग तो भी शरीफ लोग आए, मैदान में बैठ के इमाम हुसैन को याद कर रहे हैं। तू तो ऐसा है, खुदा की इबादत में नमाज में बैठ के इमाम हुसैन को याद कर रहा है। ये अलग बात है। तू इतना करके भी जन्नत में नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि तू मजबूर हो के याद कर रहा है, मैं गुलाम मोहब्बत से याद कर रहा हूं। तू मजबूर हो के याद कर रहा है, मैं गुलाम हूं, मोहब्बत से याद कर रहा हूं, इसलिए मेरा रब मुझको जन्नत में जगह अता करेगा। ये अहले बैत का मकाम है दोस्तों। सैयदा फातिमा को याद करे बगैर हमारी नमाज नहीं होती, मौला अली को याद करे बगैर नमाज नहीं होती, इमाम हसन को याद करे बगैर नमाज नहीं होती, इमाम हुसैन को याद करे बगैर हमारी नमाज। जरा जोर से बोले, और जरा जोर से बोले। हाँ, इसीलिए हुजूर ने भी नमाज पढ़ के बताई है। हाय हाय हाय, सदक़े जाऊं उस नमाज रसूल पर, उस सलातुर रसूल पर, जब मेरा आका सजदे की हालत में है। आए हाय हाय, मेरा मौला हुसैन आया और मेरे नबी के कंधों पे चढ़कर बैठ गए। मौला हुसैन नबी की जुल्फों से खेल रहे हैं, नबी के रुखसार अक़दस से खेल रहे हैं, नबी के गोशे समाज से खेल रहे हैं, नबी के इमाम मुबारक से खेल रहे हैं। मौला हुसैन कभी जुल्फों से खेलते हैं, कभी नबी के गोशे अक़दस से खेल रहे हैं, रुखसार मुबारक से खेल रहे हैं, और मेरा नबी है हुसैन के खेल का इतना ख्याल रखा है कि सजदा तवील हो रहा है, सजदा तवील हो रहा है। एक जुमला कहता हूं, कहने दो आज, खुदा की कसम अहले बैत का मकाम समझ में आएगा। इबादत खुदा की है, सजदा नबी का है, ख्याल हुसैन का है। इबादत खुदा की है, सजदा नबी का है, ख्याल आले मोहम्मद का है। ख्याल आले मोहम्मद का है। नबी ने बताया आले मोहम्मद के ख्याल से नमाज खराब नहीं
ہوتی بلکہ وہ نماز تمام نمازوں میں افضل ہو جاتی ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، ذکر شہدائے کربلا، زندہ باد، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قربان جاؤ دوستو، نبی اور آل نبی کے مقام پر نبی نے نماز پڑھ کے بتایا، عاشق نماز تو ہے میرے امتی، نماز پڑھنا ہے تو ایسی نماز پڑھ کہ نماز بھی ہو اور ساتھ میں حسین بھی ہو، نماز بھی اور ساتھ میں حسین بھی ہو۔ اور سبحان اللہ، پھر ایک بات یاد آ رہی ہے، سنا دیتا ہوں دوستو، میرے آقا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعے کا خطبہ ارشاد فرما رہے، ہائے 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 کیا شان خطابت تھی۔ جب میرا نبی بولتا تو کائنات پہ سکتہ طاری ہو جاتا تھا، کائنات کی ہر شے اپنے گوشے سماعت کو خدوم مصطفیٰ پہ قربان کر دیا کرتی تھی۔ صحابہ کرام اس نبی کے جو خطبہ مبارکہ کو ایسے سنا کرتے تھے کہ صحابہ جب سامنے بیٹھ کر خطبہ مصطفیٰ سنتے تو سروں پہ سے اڑنے والے پرندوں کو اس بات کا خیال ہوتا تھا کہ یہ کوئی پتھر بیٹھا ہوا ہے۔ اس انداز محبت سے سنا کرتے کہ پرندے ان کے سروں پر آ کر بیٹھ جایا کرتے تھے۔ نبی کے خطبے کو صحابہ اتنی محبت سے سنا کرتے تھے، اور خدا کی قسم کیوں نہ سنے، ہمارا مولوی خطبہ دے تو وہ عبادت ہے، اور جو نبی خطبہ دے وہ اصل عبادت ہے۔ اور نبی کا خطبہ جو اصل عبادت ہے، نبی ممبر رسول پر ہے، خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، اپنے ممبر سے کھڑے ہو کر امت کو خطاب کر رہے ہیں۔ کیا دیکھتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں؟ صحابہ کی صفوں کو چیرتے ہوئے دو پیارے پیارے ننھے ننھے، دو پیارے پیارے دو ننھے ننھے پھول مدینے کے سبطین رسول صفوں کو چیرتے ہوئے، امام حسن اور حسین صحابہ کرام کی صفوں کو چیرتے ہوئے صفوں میں درمیان آ رہے ہیں۔ نبی عبادت والا خطبہ چھوڑ دیے، ممبر سے اترے، ایک ہاتھ میں حسین کو اٹھائے، دوسرے ہاتھ میں حسن کو اٹھائے اور ممبر پر لے گئے، پھر خطبہ ارشاد کرنے لگے۔ دیکھنے والے صحابہ نے دیکھا نبی نے حسنین سے محبت کا ایسے اظہار کیا، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ خطبہ تو عبادت ہے اور اس میں حسنین کا اتنا احترام ہے، تو نبی نے بتایا سنو، میں ان سے محبت کرتا ہوں، اور جو ان سے محبت کرے گا اللہ اس کو ان سے محبت کرے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضور نے فرمایا میں ان سے محبت کرتا ہوں، جو ان سے محبت کرے گا اللہ اس سے محبت کرے گا۔ میرے پیارے دوستو، نبی نے عبادت کے درمیان بھی حسین کی محبت کا لحاظ رکھا ہے۔ وہ نبی ہے جو سجدے کو طویل کر رہے ہیں، وہ نبی ہے جو خطبے میں امام حسین کے لیے ممبر چھوڑ رہے ہیں، اور یہ خدا ہے جو قاعدہ اپنی عبادت میں بٹھا کے حسین کا ذکر کروا رہا ہے، حسن و علی فاطمہ کا ذکر کروا رہا ہے۔ اللہ اللہ، یہ شان ہے اہل بیت کی۔ آؤ دوستو، اور بھی چند باتیں اہل بیت اطہار کی عظمت پر آپ کو سناتا ہوں تاکہ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے، لیکن پہلے اس اہل بیت مقدس کی مقدس ہستیوں کے نام بھی تو سن لو، جن کو ہم اہل بیت کہتے ہیں۔ وہ 5 ہیں۔ کتنے ہیں بولے؟ ذرا زور سے بولے، اور ذرا زور سے بولے۔ 5 ہے۔ پہلی ذات اقدس کا نام محمد الرسول اللہ سبحان اللہ۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم، سرکار کی ذات اقدس۔ پھر اس کے بعد مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، پھر اس کے بعد سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ ہے، پھر اس کے بعد مولا امام حسن مجتبی ہے، پھر اس کے بعد حضور سیدنا امام حسین مصطفیٰ ہے۔ یہ مقدس 5 ہستیاں ہیں جن کو اہل بیت کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے بولے؟ ذرا زور سے بولے، اور ذرا زور سے بولے، اور ذرا زور سے بولے۔ یہ وہ مقدس لفظ ہے، ان کے رب نے بھی ان کو اسی نام سے قرآن میں یاد کیا ہے۔ انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اہل البیت۔ یہ اہل بیت کا لفظ ان کو ان کے رب نے دیا ہے۔ اللہ اللہ، اللہ اللہ ہو کے تعریف کرتا کہتے، انہیں ملا ہو کے لائٹ لیتا کہتے۔ کتنا خطرناک ہے دیکھو، انہیں اتنا نکلے ہوا ہے۔ میرے بھائی نے کہاں سے آیا، کہیں کو آیا، میرے کو آج تک سمجھ میں نہیں آیا۔
اس کی پیدائش کا مقصد کیا ہے سمجھ میں نہیں آیا. دیکھو بھائی میں پیدا ہوا, میرے کو پوچھے کائی کو پیدا ہوئے مولانا, بولے تو میں دو باتیں بولتا ہوں, ایک نبی کا ذکر کرنے پیدا ہوا, ایک آل نبی کا ذکر کرنے پیدا. قصہ ختم. اپنے لیے کوئی عمل ہی نہیں ہے. خدا کی قسم بروز محشر مجھے یقین ہے میری نماز میرے ساتھ نہیں آئیں گی, کیونکہ اپن گنہگار لوگ آئے. کیا نماز پڑھ رہے ہیں جی؟ پڑھے تو پوری نیند آ رہی, رات بھر کے جگہ ہوئے مولانا فجر میں اب آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے نماز پڑھنا پڑ رہا. پھر بھی اللہ کا شکر ہے مولانا پڑھ لے رہے ہیں, دوسرے لوگ لائٹ لے لے کے سو جانے جانتے رہے. وہ احمد نقشبندی کے باتیں کیا سن رہا پڑھ رہے ہیں. پڑھے بھی تو نماز, ادھر کا خیال ادھر کا خیال, وہ کاروبار کا وہ تجارت کا کوئی بھی یاد نہیں ہے, تو آخری میں بیوی تو تیاری چھ جا بولے وہاں جاری بیچاری. یہ نماز ہے جی ہماری, مگر اللہ کا شکر ہے 5 وقت کی چلتی ہے الحمدللہ. سرکاروں کا صدقہ ہے, بزرگوں کا صدقہ ہے, غوث کے کتے ہیں, نماز نہیں پڑھیں گے تو اور کیا کریں گے. غوث کی غلامی کا ثبوت ہی تو یہی ہے کہ ہم 5 وقت نماز پڑھتے ہیں. مدینے والے نبی کے امتی ہیں اسی لیے 5 وقت نماز پڑھتے ہیں. حضور نے کہا ہے نماز میرے دل کی ٹھنڈک, نماز میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اس لیے سرکار کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے کے لیے غلام نماز کا تحفہ پیش کرتے ہیں. تو بہرحال ہماری نمازوں میں خیال ان کا ان کا, یہاں کا وہاں کا, کہاں کی چاہتے رہتا. پھر اس کے بعد حج کو گئے تو 5 دن بڑی مشکل سے, اماں تھک گیا, بیگا اٹھایا, گھر سے فون کر رہے ہیں, اماں کیا بیٹے بابا حج ہو گیا, اماں بہت تھک گیا جی. ہاں یہ کون سا حج کرا رہے بھائی. ایک حاجی آیا, سنا مول صاحب, ارے میں بولا جانے سے پہلے بھی روتا تھا, جا کے آ کے بھی روتا ہے تو مول صاحب. میں بولا کیا ہوا, بول وہاں بیلٹ چیر کے پیسے مار لیے جی میرے. آج تیری غارت ہو گیا, کما کے لانے گیا, ایسو بھی کما کے آ گیا. یہ حج ہو رہا لوگوں کا. ایسے حجاں لے کے کہاں جنت ملتی جی؟ بولو نا جی بھائی, بولو نا میرے بھائی. سرکار جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے آتا ہے کہ وہ روزانہ 400 رکعت نماز نفل پڑھتے تھے, ڈیلی 400 رکعت. اور وہ 400 رکعت کی عظمت کے صدقے جاؤ, قربان جاؤ. نماز اس کو کہتے ہیں, فرماتے ہیں نماز میں اگر رائی برابر کا بھی خدا کے علاوہ کسی اور شے کا خیال آیا تو پھر وہ نماز کو دوبارہ دہراتے تھے. اللہ اکبر, دوبارہ دہراتے تھے نماز. نفل نماز کا یہ عالم تھا تو ان کے فرض و واجبات سنت کا عالم کیا تھا ہوگا. اللہ اللہ, نماز تو ان کی تھی. مولا کائنات علی المرتضیٰ کے جس میں اقدس میں تیر دھنس گئی, نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے, تکلیف اتنی ہے, مولا علی چیخ مارتے ہیں. صحابہ نے کہا علی کی مزاج سے ہم واقف ہیں, اے حکیمو اے طبیبو ایسے تیر نہ کھینچو, وہ نکالنے نہیں دیں گے, ذرا ٹھہر جاؤ, نماز کا وقت ہو جائے. آئے نماز کا وقت تو ہو جائے, جب نماز کا وقت آ جائے ذرا ٹھہر جاؤ, علی کو تکبیر تو کہنے دو. علی ادھر اللہ اکبر کہے, الحمدللہ رب العالمین کہے, تو تیر نکال لے, کیونکہ علی وہ ہے جب خدا کی تعریف کرتا ہے تو خدا کے جلووں میں گم ہو کے خدا کی تعریف کرتا ہے. یہ نماز تھی ہمارے بزرگوں کی. خیر ہماری نمازوں کی بات ہو رہی ہے تو پیارے بزرگ اور دوستو, ہمارے نماز ہے نا, روزہ رکھے بھی تو اتنے خطرناک روزے. عصر کی نماز کیا تھا, ایسے آوازہ نکالا, کیا بہت بھیانک لگ رہا مجھ صاحب, آج بہت بھیانک لگ رہا. ارے یہ روزے رے, یہ روزے لے کے جنت میں جائیں گا. اور ایک صاحب کیا کرے, مغرب کے قریب ملاقات کرے تو ڈکار لے رہے ہیں. میں بولا اماں ایسا کہیں گورے بھائی, وہ سحری میں ذرا زیادہ ہوگا مول صاحب آج. ایسے خطرناک سحریاں کر کے جنت میں جائیں گا ہی نہیں. مغرب تک ڈکانا آ رہے میرے بھائی لوگوں کو, ایسے سحریاں کر کے جنت میں جاتا کہتے. میرے کو تو نہیں سمجھ میں آ جنت اس کو آنے دیتی بول کے, مگر خدا کی قسم غلام ہے تو عبادت تو کریں گے, امتی ہے نبی کی خوشی کے لیے سجدے تو کرتے رہیں گے, مولا کو راضی کرنے ٹوٹے پوٹے ہی صحیح روزے حج و عبادت تو کرتے رہیں گے, مگر ناز نماز پہ نہیں کریں گے, فخر روزوں اور حج پہ نہیں کریں گے. جنت میں
जाने की जमानत। अगर कोई पूछ ले, नमाज को सबूत नहीं बनाएंगे, रोजे को सबूत नहीं बनाएंगे, हज को सबूत नहीं बनाएंगे। पूछा नक्शबंदी तू जन्नत में कैसे जाएगा, तो जवाब दूंगा गली गली फिरता था, नबी और आले नबी का जिक्र सुनाता था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने हुजूर मुजाहिदे मिल्लत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उनका जिक्र सुनाता था। खुदा की कसम यही बख्शिश और नजात का सामान है। उनका जिक्र करना नजात है दोस्तों। इसलिए जहां बैठो अली, फातिमा, हसन, हुसैन का जिक्र करते रहो, उनको याद करते रहो। बस इसी में नजात है, इसी में बख्शिश है, इसी में मगफिरत है, इसी में जिंदगी है दोस्तों। कुर्बान जाओ, आओ चलते हैं उस बारगाह रब्बुल इज्जत, उस बारगाह हबीब किबरिया में, जिस बारगाह में आना खुदाए रब्बे जुल जलाल की कसम नजात की जमानत है। उस हबीब पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने में चलते हैं। खुशखबरी आई, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गोशे समात में ये आवाज़ आई, या रसूल अल्लाह मुबारक हो, ऐ हबीब किबरिया मुबारक हो, ऐ प्यारे मोहम्मद मुबारक हो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि आपके चचा के घर बेटा पैदा हुआ है, आपके चचा के घर बेटा पैदा हुआ है। कौन पैदा हुआ है, जरा बोले, जरा जोर से बोले। बेटा पैदा हुआ है। और वो बेटा कहाँ पैदा हुआ है, उस बेटे की किस्मत के कुर्बान जाए जो हजरत अबू तालिब के घर पैदा हो रहा है, जो रसूल अल्लाह का चचाजाद भाई बन के पैदा हो रहा है, जो नबी पर नबूवत खत्म तो वलियों का इमाम बन के पैदा हो रहा है, विलायत का दाता और शाहसवार बन के पैदा हो रहा है। वो अलीउल मुर्तजा है, जो पैदा हुए तो अपने माजान के घर में पैदा नहीं हुए, किसी दीवान खाने में पैदा नहीं हुए, किसी हॉल में पैदा नहीं हुए। अली उस हस्ती आजम का नाम है जो खुदा के घर खाने काबा में पैदा हो रहा है। अली कहां पैदा हुए, खाने काबा अल्लाह के घर बैतुल्लाह में पैदा हुए। काबतुल्लाह शरीफ में अली पैदा होते हैं, ये अली की शान है। मौला अली काबे में पैदा होते हैं। बात इतने पे खत्म नहीं होती है, मगर अली पैदा हुए। जब अली और अली के वालिदा को घर ले जाया गया, रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अबू तालिब के घर पहुंचे ताकि मेरे चचा को मुबारकबाद दे दूं कि उनके घर बेटा पैदा हुआ है, लख्त जिगर पैदा हुआ है, मेरा चचाजाद भाई पैदा हुआ है, वलियों का सरदार पैदा हुआ है। हुजूर ने जब विलादत की मुबारकबादी देने के लिए जब उनके घर पहुंचते हैं और घर पहुंचते हैं, दस्तक देते हैं, हजरत अबू तालिब घर खोलते हैं, दरवाजा खोलते हैं, तो क्या देखते हैं, आका अलैहिस्सलाम खड़े हुए हैं। नबी ने कहा चचा मुबारक हो, चचा मुबारक हो कि तुम्हारे घर बेटा पैदा हुआ है। हजरत अबू तालिब हुजूर से मुबारकबादी कबूल तो किए, लेकिन चेहरे पर परेशानी की आसार है, चेहरे पर मायूसी छाई हुई है, चेहरे पर फिक्र दौड़ रही है। रसूल अल्लाह ने पूछा, या अबा तालिब, ऐ मेरे चचा अबू तालिब, क्या बात है कि आपके चेहरे पर खुशी नजर नहीं आ रही है, फिक्र सता रही है, आप परेशान नजर आ रहे हैं, बात क्या है? हजरत अबू तालिब ने कहा, बेटा मेरे घर जो बेटा पैदा हुआ है वो नाबीना पैदा हुआ है, वो नाबीना पैदा हुआ है, वो अंधा पैदा हुआ है। ये सुनकर रसूल अल्लाह ने कहा, चचा ऐसे नहीं हो सकता, चचा ऐसे नहीं हो सकता, ये कैसे कह रहे हो? ये कहते हुए रसूल अल्लाह हजरत अबू तालिब के घर में हुजरे में दाखिल हुए और अपनी चची से कहा, जरा वो बच्चे को मुझे दे दो। रसूल अल्लाह ने उस बच्चे को गोद में उठाया, जिसका नाम अलीउल मुर्तजा है, जिसका नाम हैदरे कर्रार है, जिसको शेरे खुदा कहा जाता है, जिसको नाइबे मुस्तफा कहा जाता है, उनको रसूल अल्लाह ने अपने गोद में उठाया। गोद में उठाना ही था, अलीउल मुर्तजा ने आँख खोली तो कायनात में सबसे पहले मुस्तफा का चेहरा देखा। मौला अली उस हस्ती आजम का नाम है जो पैदा खुदा के घर में होते हैं और आंख खोले तो सबसे पहले नबीउल्लाह को देखते हैं। अली नाबीना बन के पैदा नहीं हुए। अली बताना चाहते थे, मैं पहले अपनी माँ जान को, बाबा को, किसी और को नहीं, मदीने वाले मुस्तफा को देखना चाहता हूं, जरा वो आ तो जाए। हाय हाय हाय। और सुनो,
नबी पैदा हुए, सारी कायनात नबी की वालिदा मोहतरमा को मुबारकबाद दे रही है। और मुबारकबादी देने आसमां से जिब्रील अमी 70 हजार फरिश्तों को लेकर आ रहे हैं। आप मुबारकबादी देने के लिए हजरत आमिना के ख्वाब में मूसा अलैहिस्सलाम तशरीफ ला रहे हैं। आमे में मुबारकबादी देने के लिए ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ ला रहे हैं। मुबारकबादी देने के लिए हुजरे आमिना में हजरत मरियम की रूह तशरीफ ला रही है, हजरत हव्वा की रूह तशरीफ ला रहे हैं। नबी पैदा हुए तो हजरत हाजरा की रूह तशरीफ ला रही है, मुबारकबादी दे रही है। मगर ऐ अली तेरी किस्मत के कुर्बान जाऊं, तू पैदा हो रहा है तो नबीउल्लाह मुबारकबादी दे रहा है। अल्लाह का नबी मुबारकबादी दे रहा है कि चचा मुबारक हो कि तुम्हारे घर बेटा पैदा हुआ। अल्लाह अल्लाह, तेरी किस्मत के कुर्बान जाऊं कि तू नबी के घर पैदा हुआ है। अल्लाह अल्लाह। प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, आओ जरा गौर करते हैं इस अली की अजमत को। रसूल अल्लाह ने क्या मुकाम, क्या दर्जा दिया अपने अली को। रसूल अल्लाह इरशाद फरमाते हैं, जिस तरह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास अल्लाह ने हारून को उनका मददगार बनाकर भेजा, जिस तरह हारून अलैहिस्सलाम मूसा अलैहिस्सलाम के जानशीन बनकर आए, उनके मददगार रहनुमा बनकर आए, उनके वजीर बनकर आए, इसी तरह मेरे रब ने मेरी मदद के लिए मेरे अली को पैदा फरमाया है। अल्लाह अल्लाह, मेरे अली को पैदा फरमाया है। कुर्बान जाओ दोस्तों अली के मकाम पर। रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अली की अजमत को बयान कर रहे हैं। बात इतनी नहीं है, अली शेर खुदा उस हस्ती आजम का नाम है। खैबर का वो दरवाजा जिसे 40 हाथी खोला और बंद किया करते थे, जिसे 40 पहलवान खोलते और बंद करते थे, इस शेर खुदा ने अपने हाथों से उस हैदर खैबर के दरवाजे को उखाड़ के फेंक दिया है। अल्लाह ने बाजुए अली में वो कुव्वत अता फरमाई है। प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, अली किसी मामूली हस्ती का नाम नहीं है। फरमाया जाता है रसूल आजम रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने प्यारे भाई मौला अली से इतनी मोहब्बत फरमाते कि जिनको आपने अपनी लख्त जिगर नूर नजर सैयदा फातिमा को उनके निकाह में दिया, और अब भाई से वो अली दामाद भी बन गए। और अब अली की अजमत देखो, अली का मकाम देखो। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक मौके पर तमाम सहाबा इकराम को जमा किया। हजारों की तादाद में सहाबा इकराम एक मैदान में जमा है। एक बड़ी चट्टान पर चढ़े हुए रसूल अल्लाह सहाबा इकराम से खुतबा इरशाद फरमा रहे हैं, वाज़ो नसीहत फरमा रहे हैं। और फरमाया गया कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के खुतबों में सबसे बड़ा जलीलुल कदर खुतबा था, जिसमें हुजूर ने उम्मत को एक तालीम अता फरमाई है, उम्मत को एक मकाम जिंदगी अता। ये पाक अलैहिस्सलाम ने अली का ऐसा तारुफ उम्मत को क्यों करवाया? क्यों करवाया? इसलिए करवाया कि लोगों, मुझ पे नबूवत तो खत्म हो जाएगी, अब तुमको हिदायत का रास्ता बताने कोई नबी तो पैदा नहीं होगा। पॉइंट नोट करो। अब तुमको तुम्हारी डूबती हुई नैया को बचाने के लिए अब कोई पैगंबर नहीं आएगा। अब तुमको मुसीबत के दलदल से निकालने के लिए कोई अल्लाह का नबी तो नहीं आएगा। इस अली को देख लो, मैं जाऊंगा तो बचाने का काम अल्लाह अली से लेगा, अली की औलाद से लेगा। कभी हसन से लिया जाएगा, कभी हुसैन से लिया जाएगा, कभी इमाम बाकिर से लिया जाएगा, तो कभी हिंदुस्तानियों के लिए मौला हजरत सैयदुना गरीब नवाज ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती मौला अली के इस बेटे से लिया जाएगा। हुजूर ने कहा नबूवत तो खत्म हो रही है, अली को उठाकर बताया अब सिलसिले विलायत शुरू हो रहा है, और यह सिलसिले विलायत क़यामत तक चलेगा। कब तक चलेगा बोले? अब एक जुमला आप मुझे कहने दीजिए, एक और नुक्ता। प्यारे दोस्तों गौर करो, बड़ी जामे बात कह रहा हूं, खुदा की कसम पूरी जिंदगी में आपने कभी नहीं सुनी होगी। हर नबी चले जाते तो नबी का दीन भी चला जाता।
حضرت آدم گئے تو حضرت آدم کے ساتھ ان کا دین بھی چلا گیا, ان کی شریعت چلے گئی, ان کی کتاب چلے گئی, ان کا قانون چلا گیا, ان کے اصول چلے گئے, ان کے ماننے والے چلے گئے, ان کے دین میں تفریقات پیدا ہو گئے, فتنے پیدا ہو گئے, انتشار پیدا ہو گئے, اتنے جھگڑے, اتنے اختلافات, اتنے فتنے ہوئے کہ امت کٹ کے مرنے لگی. اللہ نے پھر دوسرے نبی کو بھیجا. نوح علیہ السلام آئے, نوح علیہ السلام گئے تو نوح کے ساتھ ان کا دین, ان کی شریعت, ان کی کتاب, ان کا قانون سب کچھ چلا گیا. چلتے چلتے ابراہیم علیہ السلام آئے, ابراہیم علیہ السلام گئے تو ان کا دین بھی ختم, ان کی کتاب ختم, ان کا قانون ختم, ان کی شریعت ختم. موسیٰ علیہ السلام آئے, موسیٰ گئے بعد میں. موسیٰ کی امت نے انہی کے دور میں ان کی کتاب کو بدل ڈالا. تفریقات کا یہ عالم تھا. عیسیٰ علیہ السلام کی امت نے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہی ان کی شریعت, ان کے قانون, ان کی کتاب کو ختم کر دیا. لیکن اے مسلمانوں غور کرو, 1400 سال ہو گئے. پوائنٹ نوٹ کرو, بہت بڑی بات سمجھا رہا ہوں, سمجھو ایمان تازہ ہو جائے گا. 1400 سال ہوئے, نبی پردہ فرمائے, مگر نبی کی کتاب نہیں مٹ رہی ہے, نبی کا قانون نہیں مٹ رہا ہے, نبی کی شریعت نہیں بدل رہی ہے, نبی کا اسلام نہیں ٹوٹ رہا ہے, نبی کا لایا ہوا نظام آج بھی زندہ ہے, نبی کی ایک ایک ادا مسلمان میں زندہ ہے, نبی کی ایک ایک سنت زندہ ہے, قرآن کی آیات زندہ ہے, احادیث مبارکہ زندہ ہے, مسجدوں میں اذان کی آواز زندہ ہے, ممبروں میں تلاوت زندہ ہے, عورتوں میں پردہ زندہ ہے, مسلمان میں سنت زندہ ہے, نبی کا طریقہ زندہ ہے. میں نے کہا مولا کیا بات ہے, وہ بھی تیرے ہی پیغمبر تھے, ان کو بھی کتاب تو نہیں دی تھی, شریعت تو نہیں دی تھی, مگر مولا وہ گئے تو کتاب چلی گئی, قانون چلا گیا, اسلام چلا گیا, دین چلا گیا, مگر تیرے نبی پردہ فرمائے. 1400 سال ہوئے, دین نہیں جا رہا ہے, اسلام نہیں جا رہا ہے, قرآن نہیں مٹ رہی ہے, اذان بند نہیں ہوتی ہے, نماز پڑھی ہی پڑھی جا رہی ہے. آخر بات کیا ہے, وہاں سب کچھ مٹ گیا یا سب کچھ آباد ہو رہا ہے, پھلتے ہی جا رہا ہے, پھولتے ہی جا رہا ہے. تو رب نے جواب دیا, سنو سنو, وہ نبی تو تھے مگر ان نبیوں کے پاس کوئی حسین نہیں تھا. یہ نبی بھی ہے تو نبی کے پاس نبی کے دین کو بچانے والا حسین بھی زندہ ہے. یہ ان نبیوں کے پاس حسین جیسا شہید کوئی نہیں تھا. ان نبیوں کے پاس فاطمہ جیسی خاتون نہیں تھی. ان نبیوں کے پاس حسن جیسا لال و گوہر مصطفیٰ نہیں تھا. یہ تو صدقہ ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ تمہارے نبی کے پاس نبوت بھی ہے, شریعت بھی ہے, قانون بھی ہے, اصول بھی ہے, اخلاق بھی ہے, تہذیب بھی ہے, تمدن بھی ہے, عبادت بھی ہے, تقوی بھی ہے, شجاعت بھی ہے, سلامتی بھی ہے, دین بھی ہے, کردار بھی ہے. تو ساتھ میں نبی کے بعد ان سب کو سنبھالنے کے لیے ایک طرف حسین کھڑا ہے تو دوسری طرف حسن کھڑا ہے, ایک طرف فاطمہ کھڑی ہے تو پھر ان کے پیچھے علی بھی کھڑا ہوا ہے. یہ ان کا صدقہ ہے کہ آج اسلام زندہ ہے. کیا ہے ذرا بولے, ذرا زور سے بولے. ایک نکتہ سمجھاتا ہوں دوستو, سمجھو. کرب و بلا کے میدان میں, آپ سننے کے موڈ میں تو ہے نا, ذرا زور سے بولیں. یہ سامنے والے ہیں, سنتے ہیں؟ ارے واہ, پورے اچھے لوگ آئے جی اڑیسہ کے. دیکھو, قربان جاؤ نبی کی عظمت پر, نبی کے خانوادے کی عظمت پر. سرکار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرب و بلا کے میدان میں ہے. سرکار امام حسین کے ساتھ جتنے مرد تھے سب شہید ہو گئے. پوائنٹ نوٹ کریے مولانا, بہت بڑی بات سمجھا رہا ہوں, ایمان تازہ ہو جائے گا خدا کی قسم. جتنے لوگ تھے, جتنے مرد تھے سب شہید ہو گئے, لیکن صرف ایک مرد بچ گیا تھا جس کا نام زین العابدین تھا. ذرا زور سے کہہ دیں, ایک سید سجاد بچ گیا, ساجدوں کا سردار بچ گیا, علی کا پوترا حسین کا جگر کا پارا بچ گیا.
مورخین لکھتے ہیں, میں نے بھی تاریخ کے کتابیں پڑھی تو مورخین لکھے زین العابدین کو بخار تھا, اس لیے مولا حسین بولے کہ بیٹے تم کو بخار ہے, تم میدان جہاد میں نہیں جاؤ گے. بخار رہنا میرے حساب سے کوئی وجہ نہیں ہے جنگ سے روکنے کی. اجی جب علی اصغر کو دے سکتے ہیں تو زین العابدین کو دینا کیا کمال ہے. پوائنٹ نوٹ کرو. وہ بچہ بھی جو 2.5 دن کا پیاسا تھا, وہ بھی تو پیاس کی وجہ سے تمام تر مصیبتیں آلام اس پر ٹوٹ پڑ رہی تھی. ویسے پیاسے علی اصغر کو امام حسین نے میدان کربلا میں بھیج دیا, اور جب تیر لگا ہوا علی اصغر زین العابدین کے ہاتھوں میں اپنی روتی ہوئی آواز کو بند کر کے شہادت کا جام نوش کر کے خیموں میں آیا, تو علی امام حسین نے جب اپنے بیٹے علی اصغر کو گود میں لیا تو سرکار امام حسین نے کہا اے اللہ یہ تو ایک علی اصغر ہے, اگر تیرے دین کو, میرے نانا کے دین کو بچانے کے لیے اگر 1000 علی اصغر بھی تو مجھے دیتا تو میں سب کو تیری راہ میں شہید کروا دیتا. جس حسین کا جذبہ اتنا بلند ہو, جس کی صبر و استقامت کا یہ عالم ہو, وہ زین العابدین کو کربلا میں جانے سے خدا کی قسم ہرگز نہیں روکتے. لوگوں نے لکھا کہ امام زین العابدین کو بخار تھا اس لیے کربلا میں جانے سے روکے, مگر میں کہتا ہوں خدا کی قسم یہ بخار تو عقل والوں کے واسطے تھا, عشق والوں کی بات ہی کچھ اور ہے. امام زین العابدین کو حسین نے اس لیے روکا, نقطہ نوٹ کریے, کرب و بلا میں 72 لوگ جام شہادت نوش کر گئے. چچا عباس, قاسم, اون و محمد, علی اکبر اور علی اصغر جام و شہادت نوش کر گئے, لیکن زین العابدین سرکار کو بچایا گیا, کیونکہ امام حسین جانتے تھے کہ میرا بیٹا رکنا ضروری ہے, میرا لخت جگر رکنا ضروری ہے, میرا جانشین کا رکنا ضروری ہے. کہا بیٹا تم میدان جنگ میں نہیں جاؤ گے, تم یزیدیوں سے مقابلہ نہیں کرو گے. علی زین العابدین نے کہا بابا جان مجھے جانے دیجئے, میں بھی جام شہادت نوش کرنا چاہتا ہوں تاکہ نانا کے دین کو بچانے والوں میں میرا بھی نام لکھ دیا جائے. تو امام حسین نے کہا بیٹا سنو, شہادت ہم پیئیں گے, جام شہادت ہم پیئیں گے, ہم شہید ہوں گے نانا کے دین کو بچانے کے لیے, اور تجھے بچا اس لیے رہا ہوں نانا کے دین کو چلانے کے لیے. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, نعرے رسالت, جشن شہدائے کربلا, جشن شہدائے کربلا, نعرے تکبیر. کہا بیٹا ہم اس لیے جام شہادت نوش کر رہے ہیں تاکہ نانا کا دین بچ جائے, دین مصطفیٰ کو بچانے کے لیے شہادت دے رہے ہیں, اور تجھے رکا اس لیے رہا ہوں کہ دین مصطفیٰ کو تجھ سے چلایا جائے گا. بولے بابا جان بات سمجھ میں نہیں آئی, مسئلہ کیا ہے؟ بولے بیٹا تو ذرا ٹھہر تو جا, کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں تیری وہ مقدس پشت ہے جس سے امام حسن بھی امام جس سے غوث اعظم پیدا ہو رہے ہیں. میں دیکھ رہا ہوں معین الدین چشتی تیری نسل میں پیدا ہو رہا ہے, صابر پیا کلیری تیری اولاد میں پیدا ہو رہا ہے, بابا فرید الدین گنج شکر تیری اولاد میں پیدا ہو رہا ہے, داتا گنج بخش علی حجویری تیری اولاد میں پیدا ہو رہا ہے, محمد الحسینی بندہ نواز تیری اولاد میں پیدا ہو رہا ہے, مخدوم سمنانی تیری اولاد میں پیدا ہو رہا ہے, تیری اولاد میں پیدا ہو رہا ہے. کیونکہ یہ جب پیدا ہوں گے تو یہ کوئی معمولی انسان بن کے نہیں, یہ جدھر سے گزرتے جائیں گے ادھر سے لوگ نانا کا کلمہ پڑھتے چلے جائیں گے. جو تاج نبوت ہے, جو سارے نبیوں کے لیے شرف و سعادت کی بات ہے, اس تاج نبوت کو آقا علیہ السلام نے اپنے سر اقدس سے اتارا, اس کو کپڑا بنایا اور بچھا دیا, کہا بیٹی تو اس پہ بیٹھ جا, بٹھا کر بتایا یہ میری بیٹی کا مقام ہے. اللہ اللہ. دوستو سیدہ کی عظمتوں کو سمجھو, اہل بیت کے مقام کو سمجھو. بس اب آخری بات سنا کر بات ختم کرتا ہوں. یہ سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ کی بات ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ سے اتنا پیار کرتے تھے
کہ جب حضرت علی سے رشتہ ہوا، حضرت فاطمہ حضور سے رخصت ہوئی، حضور کے گھر سے رخصت ہوئی، حضرت علی کے گھر گئی، تو حضور اور حضرت علی کے گھر کے بیچ میں صرف 17 گھروں کا فاصلہ تھا۔ کتنے گھر کا؟ ذرا زور سے بولیں۔ صرف 17 گھر کا فاصلہ تھا، اور وہ گھر بھی کوئی 200 گز 400 گز 600 گز کے نہیں تھے، وہ گھر 6 فٹ بائی 6 فٹ کے گھر تھے۔ یہ جتنا اسٹیج ہے نا، اس میں 2 گھر آ جاتے تھے، اللہ اکبر، اتنے چھوٹے چھوٹے گھر، ایسے 17 گھر۔ یہ جتنا جلسہ ہے بس اتنا ہی فاصلہ تھا، ادھر حضور کا گھر ہے، ادھر طیبہ طاہرہ فاطمہ کا گھر ہے۔ لیکن رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی بیٹی کی اتنی دوری بھی برداشت نہیں تھی، اتنی دور چلا جانا بھی حضور برداشت نہیں کر رہے تھے۔ حضور اکثر کہتے تھے کاش میری بیٹی میرے بازو ہوتی تو مجھے زیادہ خوشی ہوتی، میری بیٹی میرے بازو ہوتی تو مجھے زیادہ خوشی ہوتی۔ ایک دن حضرت ابو بکر اور حضرت عمر نے ارادہ کر لیا کہ اب طیبہ طاہرہ فاطمہ کو رسول کے بازو لے آ کر ہی رکھ دیں گے۔ باہر نکلے، حضرت ابو ایوب انصاری کو تلاش کرنے لگے، کیونکہ وہ حضور کے پڑوس میں رہتے تھے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے میں ملے تو کہا، ابو ایوب انصاری تم سے ایک گزارش ہے، اور وہ گزارش ہماری نہیں رسول کی خاطر ہے۔ ابو ایوب انصاری نے ہاتھوں کو جوڑ کر کہا، کیا ہے فرمائیے۔ تو حضرت ابو بکر کہنے لگے، ابو ایوب انصاری جب سے رسول اللہ کی بیٹی رسول اللہ کے گھر سے رخصت ہوئی، حضور کو ان کی محبت بڑی بے چین کر رہی ہے، وہ حضور سے بہت دور جا چکی ہے۔ اے ابو ایوب انصاری اگر تم اجازت دے دو تو تمہارا گھر میں اب علی اور فاطمہ رہ جائیں، اور تم اپنا سامان علی و فاطمہ کے گھر میں شفٹ کر لو۔ جیسے ہی سننا تھا، ابو ایوب انصاری اپنے گھر کا پورا سامان نکالے اور باہر لے آ کر رکھ دیے۔ کہا، ابو بکر میں نے علی و فاطمہ کو میرا گھر نظر کر دیا ہے، اللہ میں نے نظر کر دیا ہے۔ حضرت فاطمہ اور علی آئے، اب اس حجرے میں رہنے لگے۔ اندازہ کرو رسول اللہ اپنی بیٹی سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ اس حجرے میں رہنے لگے، حضور کو بہت تسکین ہوئی، حضور کو بہت راحت ملی کہ میری بیٹی میرے قریب آ گئی، مگر محبت اور بڑھتے گئی اور بڑھتے گئی اور بڑھتے گئی، اس قدر بڑھ گئی کہ اب حضور اور فاطمہ الزہرا کے حجروں کے بیچ میں اب جو ایک دیوار رہ گئی تھی، وہ ایک دیوار بھی حضور کو برداشت نہیں تھی، اللہ اکبر، وہ ایک دیوار بھی حضور کو برداشت نہیں تھی۔ رسول پاک رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی سے کہا، علی اگر تم مجھے اجازت دے تو اس دیوار میں ایک کھڑکی بنا لوں تاکہ جب چاہوں پردہ ہٹا کر اپنی پیاری لخت جگر کا چہرہ دیکھ لوں۔ اللہ اللہ، مولا کائنات علی المرتضیٰ جیسے یہ جملہ سنتے ہیں اٹھے، اپنے حجرے میں گئے، سبل لیے، مار کے دیوار کے اندر ایک سوراخ بنا دیے، کہا یا رسول اللہ کھڑکی تیار ہے۔ اللہ اللہ، اتنا پیار کرتے سرکار، اتنا پیار کرتے۔ میرے پیارے بزرگ اور دوستو، قربان جائیں سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ کی عظمت پر۔ جب آقا علیہ السلام کا وقت وصال تھا، پردہ فرمانے کا وقت تھا، تو آقا علیہ السلام کے بازو اقدس پر